محمد بن قاسم نے یہ سن کر کہا، کوئی پرواہ نہیں، ان لوگوں کو اپنی طاقت پر گھمنڈ ہے، ساز و سامان پر بھروسہ ہے، تو ہمارا بھروسہ اپنے اللہ پر ہے۔ جے سینا سے بھی مقابلہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہمیں سیوستان کا شہر فتح کرنا پڑے گا، اس لیے کہ راستے میں پہلے وہ آتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو بھی فتح کر لیں گے۔ محمد بن قاسم کے دربان کی آواز ابھری۔ سالار اعلی حجاج بن یوسف کی طرف سے قاصد اہم پیغام لے کر آیا ہے۔ محمد بن قاسم نے فوراً کہا، اسے آنے دو، پیغام پڑھا جائے۔ قاصد نے اندر آنے کے بعد حجاج بن یوسف کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ محمد بن قاسم، تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ سیوستان کے بعد تم نے سیسم کا قلعہ اور یودیا بھی فتح کر لیے ہیں، ہندو راجا کی تمام چالوں کو بھی ناکام بنا دیا ہے۔ یہ حالات جان کر اطمینان ہوا۔ اب تم نیرون پہنچ کر راجہ داہر سے مقابلے کی تیاری کرو، فوج کو آرام دو، نفری اور ساز و سامان کی کمی کو پورا کرو۔ راجہ داہر کو میدان میں للکارو، اسے ایسی شکست دو کہ تمہارے قدموں میں آ گرے، اٹھنے کے قابل نہ رہے۔ راجہ داہر کو شکست دینے کی دیر ہے، پھر ہندوستان کے دروازے تم پر کھل جائیں گے، کوئی تمہارے مقابلے پر نہیں ٹھہر سکے گا۔ نماز اور دعا کو نہ بھولنا، تم نے عبادت، تلاوت اور دعا کے کرشمے دیکھ لیے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ شعبان ثقفی محمد بن قاسم کے خیمے میں داخل ہوا اور بولا، سالار اعلیٰ، ایک بری خبر سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ محمد بن قاسم یہ سنتے ہی بولا، اللہ اپنا رحم فرمائے، کہو شعبان کیا بات ہے؟ شعبان ثقفی نے جواب میں کہا، آپ کو یہ سن کر تشویش ہوگی کہ ہمارے گھوڑوں میں کوئی پراسرار بیماری پھیل گئی ہے۔ اس علاقے میں آنے کے بعد ہمیں کسی نے مشورہ دیا تھا کہ یہاں سبز چارہ بے تحاشا ہے، ہمارے پاس گھوڑوں کے لیے جو خشک گھاس ہے اس کو بچایا جا سکتا ہے۔ آپ نے اس کی اجازت دے دی تھی، لیکن آج صبح کئی گھوڑے مردہ ملے ہیں اور تمام گھوڑے اس قدر سست ہو چکے ہیں کہ صرف آہستہ آہستہ چلنے کے قابل رہ گئے ہیں۔ ان حالات میں ہم کیا کریں گے؟ ہمیں تو راجہ داہر کی راجدھانی ارور تک پہنچنا ہے، پھر اس سے جنگ ہوگی۔ یہ سب کچھ ہم بھلا گھوڑوں کے بغیر کس طرح کر سکتے ہیں؟ ہمارے راستے میں دریا بھی ہے، اس کو بھی گھوڑوں پر ہی عبور کیا جا سکتا ہے۔ یہ سن کر محمد بن قاسم نے کہا، فوری طور پر گھوڑوں کو یہاں کا سبزہ دینا بند کر دیا جائے، اپنے پاس موجود خشک گھاس ان کو کھلائی جائے، دیکھتے ہیں چند دن ایسا کرنے سے گھوڑے معمول پر آتے ہیں یا نہیں۔ ادھر راجہ داہر کے دربان نے بلند آواز میں کہا، مہاراج حارث الافی آئے ہیں۔ اندر سے راجہ داہر نے کہا، جلدی بھیجو، میں انہی کا انتظار کر رہا ہوں، باقی مشیر تو پہلے ہی یہاں موجود ہیں۔ حارث الافی نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، میں حاضر ہوں مہاراج۔ راجہ فوراً بولا، آؤ الافی، ہم تک یہ خبر پہنچی ہے کہ محمد بن قاسم کے گھوڑوں میں کوئی پراسرار بیماری پھیل گئی ہے۔ میرے جنگی مشیر کہتے ہیں اب ہمیں محمد بن قاسم کے حملے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، ہم اسے یہ مہلت کیوں دیں کہ وہ نئے گھوڑے حاصل کر لے؟ آپ بتائیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ سن کر حارث الافی نے ٹھہری ہوئی آواز میں کہا، آپ کی فوج کے تمام ذمہ دار لوگ حملہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، ان حالات میں میں جو بھی مشورہ دوں گا آپ کو پسند نہیں آئے گا۔ راجہ داہر نے یہ سن کر منہ بنایا اور بولا، آپ اپنا مشورہ تو دیں۔ حارث نے جواب میں کہا، میں عرب ہوں، عربوں کے بارے میں جو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے۔ راجہ داہر نے پریشان ہو کر کہا، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ وہ گھوڑوں کے بغیر بھی لڑ سکیں گے؟ کیا عرب کی پیدل فوج ہمارے ہاتھیوں کے مقابلے میں ٹک سکے گی؟ حارث الافی نے فوراً کہا، بالکل وہ مقابلہ کریں گے،
کیا آپ کو معلوم نہیں اسی ملک کے آتش پرستوں نے مسلمانوں کے خلاف اپنے ہاتھی پہاڑ کی طرح کھڑے کر دیے تھے؟ ان ہاتھیوں کے محوت بھی اسی ملک کے تھے۔ ان ہاتھیوں کی سونڈوں پر لوہے کے خول چڑھا دیے گئے تھے، باقی جسم کے گرد آہنی زنجیریں لٹک رہی تھی اور وہ قادسیہ کی لڑائی تھی۔ کیا آپ کو معلوم نہیں عرب کے مسلمانوں نے کس طرح میدان جنگ سے ان ہاتھیوں کو بھگا دیا تھا؟ پیدل سپاہیوں نے ان ہاتھیوں کی سونڈیں کاٹ دی تھی۔ اور مہاراج، عرب کے مسلمانوں کی تاریخ بتاتی ہے کہ شروع میں تو ان کے پاس گھوڑے ہوتے ہی نہیں تھے، پھر اس وقت کون سی جنگ انہوں نے ہاری ہے؟ آپ کو مشورہ دوں گا کہ مسلمانوں کو صرف اس وجہ سے کمزور نہ خیال کیا جائے کہ ان کے گھوڑے بیمار ہو گئے ہیں، اور یہ بھی نہ سمجھیں کہ ان کا سپہ سالار کم عمر ہے، نا تجربے کار ہے۔ کیا اس وقت تک اس کی کامیابی نے آپ کو حیرت میں نہیں ڈال دیا؟ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، اروڑ سے باہر نکل کر اس کا مقابلہ کرنا ہی ہے تو اسے دریا عبور کر کے اس طرف آنے دیں، آپ کے حق میں یہی بہتر رہے گا۔ آگے آپ جانیں۔ یہ سن کر راجہ طاہر نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارے ہی مشورے پر عمل کروں گا۔ عرب فوج اس طرف آئے گی تو ان کے سامنے ہاتھیوں کا پہاڑ ہوگا اور پیچھے گہرا اور تیز دریا، یا وہ ہمارے ہاتھوں کٹ مریں گے یا پیچھے ہٹ کر ڈوب مریں گے۔ حارث علافی نے خوش ہو کر کہا، اللہ کا شکر ہے آپ نے میرا مشورہ مان لیا۔ محمد بن قاسم کے دربان کی آواز سنائی دی، سالار اعلیٰ شعبان سقفی اپنے ساتھ 2 گھڑ سواروں کو لے کر آئے ہیں، آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اندر سے محمد بن قاسم نے کہا، انہیں اندر بھیج دو۔ تینوں السلام علیکم کہہ کر اندر داخل ہوئے۔ محمد بن قاسم نے وعلیکم السلام کہہ کر ان سے پوچھا، ہاں سقفی، کیا خبر ہے؟ شعبان سقفی نے جواب دیا، حارث علافی ان دنوں راجہ طاہر کے ساتھ ہے۔ راجہ طاہر کو ہمارے گھوڑوں کی بیماری کا پتہ چل گیا ہے، لہذا وہ اور اس کے مشیر فوری طور پر حملہ کرنے کے حق میں تھے اور دریا عبور کر کے اس طرف پیش قدمی کرنے پر تلے تھے، لیکن حارث بن علافی نے اسے مشورہ دیا کہ وہ خود دریا عبور کر کے حملہ نہ کرے، بلکہ عرب فوج کو دریا عبور کر کے اس طرف آنے دے، یہی اس کے حق میں بہتر رہے گا۔ اس طرح عرب فوج کے سامنے ہاتھی اور پیچھے دریا ہوگا، بھاگنے کی صورت میں وہ دریا میں ڈوب ڈوب کر مریں گے۔ جبکہ اس کے باقی مشیر اس بات پر مصر تھے کہ موقع بہت اچھا ہے، گھوڑوں کی بیماری کی وجہ سے محمد بن قاسم اس وقت پھنسا ہوا ہے، یہ چیز اس کی شکست کا سبب بن جائے گی۔ لیکن حارث نے اسے خبردار کر دیا کہ آگے بڑھ کر حملہ کرنا راجہ کے لیے کس قدر خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس نے حارث کا مشورہ مان لیا ہے۔ یہ سن کر محمد بن قاسم نے اطمینان کا سانس لیا اور بولا، یہ کام دکھایا ہے حارث نے، اللہ کا شکر ہے۔ اب ہمیں دریا پر کشتیوں کا پل بنانا ہے تاکہ فوج دریا کے دوسری طرف جا سکے۔ راتوں رات پل بنایا جائے، ہم انشاءاللہ صبح دریا پار کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ نماز کے بعد محمد بن قاسم کی آواز سنائی دینے لگی، بہادرو، کشتیوں کے پل کے ذریعے دریا پار کر جاؤ، پہلے گھڑ سوار جائیں گے، آج شام تک یہ کام ہو جانا چاہیے۔ دریا پار محمد بن قاسم کے مجاہدوں نے اس کی گونجتی آواز سنی۔ وہ ان سے پرجوش انداز میں مخاطب تھا، بہادرو، غازیو، اسلام کے مت والو، دریا کے اس طرف معاملہ کچھ اور تھا، اس طرف کچھ اور ہے۔ اب تم راجہ طاہر جیسے طاقتور دشمن کے سامنے آ گئے ہو۔ راجہ اسلام کا دشمن ہے، اس کا نصف علاقہ تم پہلے ہی فتح کر چکے ہو۔ اس نے کہا تھا
जब तुम यहां पहुंचोगे तो थके हुए होगे। क्या तुम थके हुए हो? पूरी फौज ने यकजुबान होकर कहा, नहीं, हम थके हुए नहीं हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने फिर कहा, बहुत खूब। इस्लाम का ये दुश्मन तुम्हारे मुकाबले पर हाथियों की फौज ला रहा है। उसका ख्याल है तुम्हारी पेशकदमी को हाथियों के जरिए रोका जा सकता है, लेकिन इंशाअल्लाह ये रोक नहीं सकेगा। ये तुम्हारे जज्बों के आगे रेत की दीवार साबित होंगे। मौका मिले तो हाथियों की सूंडें काट डालना, बर्छी काम में लाओ तो हाथियों की आंखों में मारना, तीर चलाने लगो तो हाथी पर बैठे फीलबान पर चलाना या हाथी के हौदे में बैठे हिंदुओं पर चलाना। याद रहे तुम्हारे पीछे दरिया है, लिहाजा पसपाई का ख्याल तक दिल से निकाल कर लड़ना। पूरी फौज ने जज्बात से मगलूब होकर कहा, इंशाअल्लाह। उधर राजा दाहिर का बेटा जयसेना अंदर दाखिल हुआ तो राजा दाहिर ने कहा, मेरे बहादुर बेटे, दुश्मन आ पहुंचा। वो इस मकाम पर आ गया है जहां मैं उसे लाना चाहता था। मैं इस दुश्मन को इस काबिल नहीं समझता कि सारा लश्कर एक बार ही इसके सामने ले आऊं। तुम जरा संभल कर आगे बढ़ना, पहल उनको करने देना। अगर मोहम्मद बिन कासिम खुद मैदान में हो तो तुम उसके मुकाबले में ना जाना। अब जाओ, कूद पड़ो मैदान जंग में। जयसेना ने उठते हुए कहा, ऐसा ही होगा महाराज। मैदान में एक आवाज गूंजी, मैं महरज बिन कैस हूं। राजा दाहिर के बेटे में हिम्मत है तो मेरे मुकाबले में आए। साथियों, कुचल दो इन हिंदुओं को। जयसेना मेरे मुकाबले में नहीं आता तो क्या है, मैं खुद आगे बढ़ूंगा, उसको तलाश करके कत्ल करूंगा। मोहम्मद बिन कासिम की आवाज मैदान में गूंजी, अल्हम्दुलिल्लाह, मैदान हमारे हाथ रहा। दुश्मन की लाशों के हर तरफ अंबार नजर आ रहे हैं। अफसोस, जयसेना भाग निकला। खैर, कल से ही मेरे अजीजों, दम खम कायम रहें। दुश्मन अब और बड़ी तादाद के साथ हमला करेगा। उधर राजा दाहिर ने जयसेना को खेमे में दाखिल होते देखकर कहा, मेरे बेटे, तुम बचकर आ गए, अच्छा हुआ। फिक्र ना करो, अब मैं रमजान में जंग शुरू करूंगा। रमजान में ये लोग रोजे रखते हैं, भूखे प्यासे क्या लड़ेंगे। लिहाजा जो ही चांद नजर आएगा हम उन पर हमला कर देंगे, और रमजान का चांद अब नजर आने ही वाला है। यह सुनकर जयसेना ने कहा, वाह, ये तरकीब खूब रहेगी। वो रहा देखो, रमजान का चांद नजर आ गया। शाबान सख्फी मोहम्मद बिन कासिम के खेमे में दाखिल होते हुए बोला, सालार आला, जैसा कि आपको इत्तला मिल चुकी है, राजा दाहिर कल दिन निकलते ही हमला कर देगा और मुसलमान रोजे से होंगे। मोहम्मद बिन कासिम मुस्कुराया और बोला, फिक्र न करो, हम उसे संभलने का मौका ही नहीं देंगे। सहरी खाते ही हमलावर हो जाएंगे। वो दिन के वक्त हमला करने की नीयत से उस वक्त आराम कर रहे होंगे। ऐसे में हम उन पर टूट पड़ेंगे।
शाबान सख्फी ने खुश होकर कहा, बहुत खूब, ये तजवीज खूब है। दुश्मन हवास बाख्ता हो जाएगा, उसे संभलने का मौका ही नहीं मिल सकेगा। मोहम्मद बिन कासिम ने संजीदा आवाज में कहा, लेकिन सख्फी, ये बात भी जहन में रहे, राजा के पास सिर्फ पैदल फौज 30,000 है, जबकि हमारे पास पैदल फौज सिर्फ 4,000 है। इनमें तीर अंदाज सिर्फ 1,000 है। राजा की फौज में घोड़े हमारी फौज की निस्बत बहुत ज्यादा हैं। शाबान ने सर हिलाते हुए कहा, इसमें शक नहीं कि तादाद और साजो सामान के लिहाज से दोनों फौजों का आपस में कोई मुकाबला नहीं। मोहम्मद बिन कासिम मुस्कुराया, फिर बोला, ताहम मुसलमान ऐसे मौकों पर कम ही रहे हैं, फिर भी अल्लाह की मदद से उन्हें फतह हासिल होती रही है। मैंने अपनी फौज को 4 हिस्सों में तकसीम किया है। दरमियान में मैं खुद हूंगा, मेरे दाएं तरफ सालार जहम होंगे, बाएं बाजू पर सालार जकवान होंगे, चौथा हिस्सा पीछे रहेगा, वो जंग में हिस्सा नहीं लेगा जब तक कि उसकी जरूरत न पड़े। उस हिस्से का सालार नबात बिन हंजला को मुकर्रर किया गया है। और हां, मेरे साथ सालार महरज बिन साबित होंगे। मैंने अपनी फौज को वसीयत की है, अगर मैं मारा जाऊं तो सालार आला महरज बिन साबित होंगे, और अगर महरज बिन साबित शहीद हो जाएं तो सईद सिपाह सालार होंगे। सुबह सबसे पहले सालार अता बिन मालिक कैस हमला करेगा, बाकी दस्ते रुके रहेंगे जब तक कि इन्हें इशारा न दिया जाए। शाबान सख्फी ने मुतमईन होकर कहा, बहुत खूब, मैं बहुत ज्यादा इत्मीनान महसूस कर रहा हूं। मोहम्मद बिन कासिम ने फौरन कहा, अल्लाह का शुक्र है। आग लगाने वाले तीर फेंके जाएं। ऐसे में एक आवाज उभरी, सालार आला, राजा दाहिर की फौज पीछे हट रही है। राजा दाहिर खुद अपने हाथी को मुसलसल पीछे ले जा रहा है। मोहम्मद बिन कासिम ने यह सुनकर कहा, ये उनकी चाल हो सकती है, तुम लोग भी पीछे हटना शुरू कर दो। मोहम्मद बिन कासिम ने शाबान सख्फी से कहा, सख्फी, तुम्हारे ख्याल में आज दिन भर की लड़ाई कैसी रही? शाबान सख्फी ने फौरन कहा, अल्लाह की मेहरबानी से हमारा पल्ला भारी रहा। मोहम्मद बिन कासिम ने दूसरे दिन अपनी फौज के सामने ये तकरीर की, साथियों, आज का दिन फैसला कुन होगा। राजा दाहिर ने भी अपनी फौज में यह ऐलान कर दिया है। मैं देख रहा हूं औरतें और बच्चे जख्मियों की देखभाल कर रहे हैं। यह बहुत खुश आइंद बात है। यह भी सुन लो, राजा ने ऐलान किया है, जो शख्स मोहम्मद बिन कासिम का सर काटकर उसके सामने पेश करेगा, वो उसे अपने दरबार में खास जगह देगा और वो 4 देहात का कलादार होगा। लिहाजा मैं भी ऐलान करता हूं, जो राजा दाहिर का सर काटकर लाएगा वो इससे भी बड़े इनाम का हकदार होगा। आज हम नए अज़्म के साथ लड़ेंगे। मोहम्मद बिन कासिम खुद भी मैदान जंग में मर्दानगी के जौहर दिखा रहा था और साथ में बुलंद आवाज में कह रहा था, ऐ अहले अरब, तुम बातिल का लश्कर देख रहे हो। ये लोग अपने झूठे मजहब के लिए नहीं लड़ रहे, ये तो अपने आलो अयाल, माल अंबाल और अपने घरों के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन तुम अल्लाह के रास्ते में शहीद होने का जज्बा लेकर निकले हो। याद रखो, अल्लाह को वो लोग अजीज हैं जो उसके लिए लड़ते हैं। लड़ाई के दौरान कुरान की तिलावत जारी रहे, ला हौला वला कुव्वता का विर्द जारी रहे। दूसरी तरफ राजा दाहिर अपनी फौज से कह रहा था, इन मुसलमानों को दाएं से बाएं से घेर कर काट दो।
میں تو اب تک ان کے ساتھ کھیل رہا تھا، اصل طاقت تو میں اب میدان میں لے کر آیا ہوں، گھبراؤ نہیں۔ محمد بن قاسم پکارا، اے مسلمانوں، ظاہر کا لشکر بکھر رہا ہے، لیکن ہمیں نہیں بکھرنا، انہیں چن چن کر قتل کرنا ہے۔ ایسے میں ایک سالار نے کہا، فکر نہ کریں سالار اعلیٰ، ہم اپنی صفوں کو درہم برہم نہیں ہونے دیں گے۔ محمد بن قاسم نے للکار کر کہا، اب ہاتھیوں کے لیے جو الگ دستہ مقرر ہے آگے بڑھے اور ہاتھیوں کو زخمی کر کے رکھ دے۔ اس وقت ایک سالار نے پکار کر کہا، وہ دیکھیے سالار اعلیٰ، راجہ داہر سفید ہاتھی پر سوار ہے، اب تک وہ اپنی فوج سے بالکل پیچھے رہا ہے، اب آگے آیا ہے، اس کے ہاتھ میں عجیب قسم کا ہتھیار ہے، اس کو یہ لوگ گوبن کہتے ہیں، اس کے ارد گرد 40 کے قریب جنگجوؤں کا دستہ ہے۔ محمد بن قاسم کی آواز ابھری، انشاءاللہ آج یہ بچ نہیں سکے گا۔ ایسے میں ایک ہندو کی آواز ابھری، مہاراج میدان میں آ گئے، مہاراج میدان میں آ گئے، اب وہ مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیں گے، فتح آج ہماری ہے۔ ایک مجاہد کی آواز ابھری، سالار محترم، خادم کا نام شجاع حبشی ہے، میں جب تک راجہ داہر کے ہاتھی کو زخمی نہیں کروں گا، مجھ پر کھانا پینا اور سونا حرام ہے، میں داہر کا سر کاٹ کر لاؤں گا یا شہید ہو جاؤں گا۔ ایک سالار نے بلند آواز میں کہا، سالار اعلیٰ، ہندوؤں کا دباؤ بڑھ رہا ہے، مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ رہے ہیں، اور وہ دیکھیں شجاع حبشی داہر کے ہاتھی کے پاس پہنچ گیا ہے، وہ سونڈ پر حملہ آور ہو رہا ہے، اوہو اس نے سونڈ کو زخمی کر دیا ہے، لیکن یہ ساتھ ہی راجہ کا تیر اس کے سینے میں لگا اور وہ شہید ہو گیا۔ محمد بن قاسم جوش میں بھر گیا، وہ پکارا، اللہ اکبر، بہادرو، مجاہدو، میں تمہارا سپہ سالار زندہ ہوں، میدان میں لڑ رہا ہوں، پیٹھ نہ دکھانا، دلوں سے خوف دور کر دو، صرف شہادت کی تمنا لے کر آگے بڑھو، قدم جماؤ۔ خزامہ بن عمر مدنی کہاں ہو؟ محمد مصعب کہاں ہو؟ نبات بن حنزلہ کہاں ہو؟ محمد بن زیاد عبدی کہاں ہو؟ تمیم بن زید کہاں ہو؟ میرے عزیز ساتھیوں، میرے تیغ زنوں، تم اسلام کے محافظ ہو، مورخ جب تمہاری تاریخ لکھے گا تو تمہارے نام اس میں ہوں گے، آج تم اسلام کا نام بلند کرو گے، اللہ رہتی دنیا تک تمہارا نام بلند رکھے گا۔ شاباش، وہ دیکھو ہندوؤں کے پاؤں اکھڑ رہے ہیں، اب منجنیقوں سے پتھر برسائے جائیں، جونا سلمی شروع ہو جاؤ، خوب خوب، بہت خوب۔ پتھروں کی بارش سے ہندو خوف زدہ ہو گئے ہیں، اب ہاتھی بے قابو ہو کر خود ان کی فوج کو کچل رہے ہیں، یہی وقت ہے ان پر بھرپور حملہ کرنے کا، آگ والے تیر پھینکے جائیں۔ واہ، بہت خوب۔ ایک آتشی تیر نے راجہ داہر کے ہاتھی پر رکھے ہودج کو آگ لگا دی ہے۔ ایسے میں ایک مجاہد کی آواز ابھری، میرا نام قاسم بن عبداللہ ہے، میں بنو طے سے ہوں، میں داہر کے قریب پہنچ چکا ہوں اور اسے قتل کرنے لگا ہوں۔ وہ دیکھیں راجہ داہر گر رہا ہے، ہندو بھاگ رہے ہیں، انہیں کاٹ کر رکھ دو، پھر مسلمانوں کے مقابلے میں آنے کے قابل نہ چھوڑو۔ محمد بن قاسم کہہ رہا ہے، میدان صاف ہو گیا، ان گنت ہندو مارے گئے، ان لاشوں میں راجہ داہر کی لاش کو تلاش کیا جائے اور اس کا سر کاٹ لیا جائے، ہم اس کا سر بطور تحفہ حجاج بن یوسف کو ارسال کریں گے، اور ہاں اس کا بیٹا جیسے نہ فرار ہو گیا، خیر وہ بھی نہیں بچ سکے گا، ہماری پیش قدمی جاری رہے گی۔
اللہ کے دین کی سربلندی کا عزم لیے یہ مجاہد اگلی منزلوں کی طرف روانہ ہو گئے، اور ادھر حجاج بن یوسف بے تابی سے فتح و نصرت کی نوید سننے کے لیے منتظر۔ وہ لمحوں کے شمار اور وقت کی رفتار کے ساتھ مجاہدین اسلام کی ان گنت فتوحات اور برق رفتاری سے آگے بڑھنے کی دعائیں کر رہا ہے۔ اس کی نظریں دیبل سے آنے والے کسی قاصد کی متلاشی ہیں، اس کا دل بار بار اللہ رب العزت سے عزت اور سرخروئی کی تمنا کر رہا ہے۔ اس کے کان دین مبین کی سربلندی کا مجدہ سننے کے خواہش مند ہیں۔ وہ عرب کی بیٹی کی فریاد پر کہی گئی لبیک کے وعدے کو پورا ہوتے دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ 17 سالہ سالار پر کیے گئے اعتماد کو عملی صورت میں سامنے موجود دیکھنا چاہتا ہے۔ 17 سال کا نوجوان اور نو آموز سالار محمد بن قاسم، اسلامی تاریخ کا وہ ہیرو جس نے سندھ کو باب الاسلام بنا دیا، دین متین کے لیے مشرق کی طرف اشاعت و تبلیغ کے دروازے کھول دیے، جس نے بے رحم اور سفاک راجہ داہر کا پرغرور سر کاٹ کر سرکشی اور بغاوت کی اس علامت کو کچل دیا۔ حجاج بن یوسف اپنے انتخاب کی داد پانے کو ہے، محمد بن قاسم کی طرف سے فتح و نصرت کی نوید کا منتظر ہے، اور ہاں وہ لمحہ آ پہنچا۔ راجہ داہر کا سر آ گیا۔ حجاج بن یوسف تمہیں مبارک ہو۔ حجاج بن یوسف باہر نکل آیا اور پکارا، کہاں ہے راجہ داہر کا سر؟ میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ رہا راجہ داہر کا سر، اور اس سر کے ساتھ ہم فتح کی خوشخبری بھی لائے ہیں۔ ہندو راجہ کی فوج کا بڑا حصہ کاٹ کر رکھ دیا گیا ہے۔ ہماری فتوحات کا سلسلہ جاری ہے۔ ہندوستان میں اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ محمد بن قاسم مساجد کی تعمیر میں بہت دلچسپی لے رہے ہیں۔ ان کے حسن سلوک نے ان گنت ہندوؤں کے دل مو لیے ہیں۔ مسلمانوں کی پیش قدمی جاری ہے۔ انشاءاللہ پورے سندھ کو فتح کرنے کے بعد باقی ہندوستان کی بھی باری آئے گی انشاءاللہ۔ سامعین محترم، ابھی آپ دارالسلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان سے سن رہے تھے محمد بن قاسم حصہ دوم۔ دارالسلام اسٹوڈیو تلاوت قرآن مجید، ترجمہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قصص الانبیاء، صحابہ حج، تسین کی حج نماز، تیز نماز، صحابہ، ترجمہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قصص اور دیگر عبادات کا صحیح طریقہ، بچوں اور عورتوں کے لیے انتہائی دلچسپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قصص الانبیاء، صحابہ کرام، ائمہ عظام اور محدثین کے حالات و واقعات، نیز نماز، روزہ، حج اور دیگر عبادات کا صحیح طریقہ، بچوں اور عورتوں کے لیے انتہائی دلچسپ اور سچی کہانیاں، اور وہ سب کے دارالحکومت ریاض میں واقع ہے، جس کے مینیجنگ ڈائریکٹر جناب عبد المالک مجاہد ہیں۔ دارالسلام کا دنیا کے 27 ملکوں میں نیٹ ورک ہے۔ پاکستان میں اس کا ایڈریس نوٹ کر لیں۔ دارالسلام اسٹوڈیو 50 لوور مال نزد MAO کالج لاہور۔ فون 724-0024 723-2400 اور 720054۔ فیکس 735-4072۔ یہ پیشکش تھی محمد طارق شاہد کی۔ اللہ حافظ۔